بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد ظہیر۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے FATF۔ موسٹلی آپ لوگ مختلف ٹاک شوز میں اور مختلف نیوز چینلز میں خبروں میں آپ لوگ FATF کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے لانگ مارچ یا دھرنا۔ ناظرین اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو مسلسل آتی رہے اور یہ جو میسیج ہے یہ آگے سے آگے پھیلتا جائے۔ ناظرین FATF کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اور پاکستان جو مسلسل اپنا ڈیلیگیشن اپنا ایک گروپ ادھر بھیج رہا ہے اور میٹنگز ہو رہی، تو آخر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ FATF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ ان سمپل ورڈ جو ہے نا، ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہے صابر شاکر صاحب، اس نے ایک بہت خوبصورت لفظ اس کے لیے استعمال کیا، FIR۔ کسی بھی تانے میں جو ہے نا، جب ایک بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک FIR درج کرتا ہے۔ FIR کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا مجرم بن گیا ہے، بلکہ وہ ایک ملزم ہوتا ہے، اور جس کے خلاف FIR ہوئی ہوتی ہے وہ ملزم جب اس کے خلاف FIR ہوتا ہے تو پولیس والے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا ٹائم آتا ہے عدالت میں کہ وہ بندہ جو ہے نا یا مجرم قرار دیا جاتا ہے یا ملزم۔ سیم اسی طریقے سے جو ہے نا FATF میں جو ہے نا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ پاکستان کو جو ہے نا گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے، اور ایک گرے لسٹ ہوتا ہے، ایک بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا موقع دیا جاتا ہے FATF میں کسی ملکوں کے، آپ جو ہے نا جو الزامات آپ پہ لگے ہیں، جو لسٹ تیار کی گئی ہے اس لسٹ کے مطابق جو ہے نا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے وہ FATF میں جاتا ہے اور ادھر میٹنگز ہوتی ہے، اس میں ان کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو الزام ہم پہ ہے یا تو یہ الزام غلط ہے، یا اگر کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے بارے میں ہم یہ کچھ کر چکے ہیں۔ FATF میں جو ہے نا پاکستان کا نام گیا کیسے، اور اس میں جو ہے نا ہمارے سابقہ حکمران اسپیشلی نون لیگ والے، ان کا ناظرین بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ آلریڈی ہر ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نون لیگ نے، نو ڈاؤٹ کہ اس حکومت نے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن پاکستان کو ہر لیول پر تباہی کے دہانے پہ لے جانے میں جو کردار نون لیگ والوں نے استعمال کیا ہے وہ شاید جو ہے نا پاکستان کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بہت کم نظر آئے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھ تھی ان چیزوں کی، ان کو سمجھایا بھی گیا، لیکن ان کو صرف اور صرف اپنی ان کا جو سیاسی کیریئر تھا اس سے غرض تھا، یا جو پیسے وہ لوگ کما رہے تھے اس سے ان لوگوں کو غرض تھا۔ ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے یا کس سمت پاکستان کو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ FATF میں جو ہے نا یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک سے منی لانڈرنگ کتنی ہوتی ہے، اور لوگوں کو روکنے کے بجائے سابقہ حکومت منی لانڈرنگ میں خود سے بہت زیادہ ملوث تھے۔ اس ٹائم پہ نون لیگ کا جو سربراہ تھا نواز شریف صاحب، وہ جیل میں ہے، اور اس پہ کئی کیسز بن چکے ہیں منی لانڈرنگ کے، اور جس کے کافی ایتھینٹک ثبوت آلریڈی موجود ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں انوالو تھے۔ منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے، یا FATF میں جو منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے، منی لانڈرنگ جب بھی کوئی بندہ، سیاسی بندہ ہو یا غیر سیاسی بندہ ہو، سرکاری عہدیدار ہو یا کوئی کانٹریکٹر وغیرہ ہو، جب وہ غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے، غلط طریقے سے پیسے کما کے ملک سے باہر لے جانے کو، اور غلط طریقے سے ملک سے باہر لے جانے کو، جو اللیگل ویز ہے ان سے ملک سے باہر پیسے لے جانے کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اور پاکستان سے منی لانڈرنگ بہت زیادہ ہوتی تھی سابقہ حکومتوں میں، نواز حکومت میں اور زرداری حکومت میں، پیپل پارٹی کی حکومت میں منی لانڈرنگ پیک پہ تھی، جس کے کافی شواہد موجود ہے اور کافی زیادہ لوگوں پہ کیسز بن چکے ہیں۔
دوسرا FATF میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک سے کسی اور ملک جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے پاس پیسہ تو نہیں جا رہا، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اور ملک سے آپ کے ملک میں دہشت گرد تنظیموں کو پیسے تو نہیں آ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور بھی کافی اور چیزیں ہیں جو کہ FATF میں دیکھی جاتی ہے، اور سب سے پہلے وہ آپ کو ڈالتے ہیں گرے لسٹ میں۔ گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد اگر آپ ان لوگوں کو سیٹسفائی نہ کر سکے، اگر آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتے تو گرے لسٹ کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ملک خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو معاشی طور پر وہ ملک ٹوٹلی تباہ ہو جاتا ہے۔ پاسٹ حکومت میں یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو آرمی چیف ان کے پاس گئے، اس وقت آرمی چیف ان کے پاس گئے، اور کیونکہ ایجنسیز کے پاس ساری رپورٹ موجود تھی تو آرمی چیف نے کہا کہ انڈیا ہمارے خلاف یہ گیم اس طریقے سے کھیل رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ تنظیمیں ایسی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ دباؤ تھا کہ ان تنظیموں کو ختم کیا جائے، جیسا جیش محمد اس طرح اور کچھ تنظیمیں تھیں، ان کو ختم کیا جائے، ان پہ بین لگایا جائے۔ آرمی چیف اس کی ملاقات ہوئی ایکس گورنمنٹ کے بڑوں سے، اور انہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے خلاف گیم کھیلی جا رہی ہے اور ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور گرے لسٹ کے بعد جو ہے نا گرے لسٹ میں ڈالنے کا مقصد ہمارے دشمنوں کا یہ تھا، اسپیشلی انڈیا کا، کہ گرے لسٹ کے بعد جو ہے نا ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہم لوگ بلیک لسٹ ہو گئے تو معاشی طور پر ہم ٹوٹلی تباہ ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کے کہنے کے باوجود نواز شریف اور اس کے ہم پیالہ اس چیز پہ ایگری نہ ہوئے۔ مین ریزن کیا تھی؟ کیونکہ ان کو اپنی سیاست زیادہ عزیز تھی بنسبت پاکستان کے، کیونکہ ان نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی، سیاسی بیس کو مضبوط کرنا تھا، اور یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اسپیشلی پنجاب میں جو مختلف اسلامی ایسی تنظیمیں جس کو انٹرنیشنل لیول پر صحیح نہیں مانا جا رہا تھا، وہ لوگ مسلسل سپورٹر تھے نون لیگ والوں کے، اور جس طرح یہ جو آج کل جیل میں ہے رانا ثناء اللہ صاحب، تو اس بات پہ جو ہے نا کافی زیادہ پاپولر رہے کہ یہی کچھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے، سپورٹر تھے مین فائنینشلی بھی اور پریکٹیکلی بھی رانا صاحب کے، اور رانا صاحب کے سپورٹر کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے سپورٹر تھے۔ مختلف جلسوں میں ان تنظیموں کے لوگ دیکھے بھی یہ ہے، نون لیگ کے جو جلسے ہوا کرتے تھے، تو ایکس گورنمنٹ کے پاس، نون لیگ کے گورنمنٹ کے پاس آرمی چیف گئے کہ اس طرح ہمارے خلاف گیم کھیلی جا رہی ہے، لیکن نون لیگ والے نہیں مانے۔ الٹا نون لیگ والوں نے جو ایک بہت بڑا کیس آیا تھا ڈان لیگز، کیونکہ ڈان لیگز میں یہ ساری چیزیں بند کمرے میں ڈسکس ہوئی تھی کہ کچھ NGOs جو کہ آلریڈی جو ہے نا غلط کاموں میں انوالو ہے، اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، کچھ یہ جو اسلامی تنظیمیں تھیں جن لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا صحیح نہیں چل رہی تھی، اس طرح اور بہت سی باتیں بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ ادھر بند کمرے میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی کہ ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ باہر آ کے پھر نون لیگ والوں نے وہ سارا کیچڑ بعد میں ڈالا الٹا آرمی پہ کہ ہم تو یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں آرمی جو ہے اس چیز سے روک رہی ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا فارمولہ نون لیگ والوں نے ادھر اپنایا تھا۔ ابھی جو ہے نا یہ الحمدللہ FATF میں جو پریزنٹ حکومت کے لوگ جا رہے ہیں اور چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں، تو کافی حد تک جو ہے نا کامیابی ہو چکی ہے، لیکن ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ابھی مزید لگے گا کہ ہم جو ہے نا گرے لسٹ سے اور ساری چیزیں، بلکہ ان سمپل ورڈز کے اس FIR کو خارج کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ دوسرا آج ہمارا ٹاپک تھا ناظرین دھرنے کا یا جو لانگ مارچ ہے۔ کل ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کہنے کو بہت بڑی، ٹائم کے لحاظ سے بہت چھوٹی، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں چھوٹے سنٹینسز سے بھی
کہ باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے پریس کانفرنس کی مولانا صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں جو ہے نا ان کے ورڈز کیا تھے اور ریالٹی کیا تھی. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں مولانا صاحب کا استقبال کریں گے، مطلب کہ لانگ مارچ میں جو ہے نا ہم ساتھ نہیں دیں گے. جب سندھ سے مولانا صاحب کا جلسہ جلوس نکلے گا اور آگے چلتے ہوئے جب پنجاب میں انٹر ہوگا، تو اصولاً اگر ساتھ دینا ہوتا اور دل سے ساتھ دینا ہوتا تو پنجاب میں انٹر ہونے کے بعد نون لیگوں والوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور اسلام آباد تک ساتھ آنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ لوگ حقیقت میں جو ہے نا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آیا اسلام آباد تک وہ پہنچتے بھی ہے کہ نہیں پہنچتے، اور اگر پہنچتے بھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ دھرنے میں جو ہے نا ساتھ دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں اس کو ویلکم کریں گے. اسلام آباد پہلے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، اگر پہنچتے بھی ہے تو کتنے ٹائم تک وہ لوگ سٹے کریں گے ادھر، اور اگر دھرنے کی نوبت آتی ہے تو نون لیگ والے ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس کا صاف مطلب سامنے نظر آیا ہے کہ نون لیگ والوں نے ڈنڈی دکھا دی ہے مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب کو بھی ان ساری چیزوں کی خبر ہے، کیونکہ مولانا صاحب سیاسی لحاظ سے تو جو اس کا ذہن ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ کافی اپر لیول پہ ہے. لگ یہی رہا ہے کہ مولانا صاحب آہستہ آہستہ اکیلے رہ گئے ہیں، اور کچھ اندر باتیں چل رہی ہے ایسی کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب اس چیز کو تقریباً ختم ہی کر لے. ڈیلے تو خیر کرنا مشکل ہوگا، لیکن ٹوٹل ختم کرنا یا جو ہے نا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اگر بالکل ہی جو ہے نا وہ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں مولانا صاحب تو اس کے بھی سیاسی جو مقاصد وہ پورے نہیں ہوں گے اور سیاسی طور پر بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. لیکن کچھ جو خبریں آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے، کچھ انڈر دی ٹیبل، وہ چیزیں موسٹلی شاید میں ادھر آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ شاید جو ہے نا ٹیبل پہ ہی کچھ باتیں فائنل ہو جائے اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا جلسہ کیا جائے یا جو ہے نا لانگ مارچ کیا جائے اور بات ادھر ختم کی جائے. کیونکہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس جلسے کی شکل میں اس کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا ہوگا. تو اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو کچھ مواد مل جاتا ہے تو اس کے لیے اور کیا چاہیے، مولانا صاحب کو اور کیا چاہیے. پیپل پارٹی آلریڈی پہلے ہی جو ہے نا بیک فوٹ پہ جا چکی ہے. کراچی میں میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ لگا کر مولانا صاحب کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن اس ساتھ کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا دھرنے میں بیٹھیں گے. دھرنے میں بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس پہ بہت بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ کتنا خرچہ آئے گا، لیکن وہ خرچہ کور کرنا اور پھر ایسے لوگوں کو لے کر آنا جو حقیقت میں جو ہے نا ہفتوں اور مہینوں دھرنے میں بیٹھ جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے اور معمولی کام نہیں ہے. اور اسپیشلی مدارس کے طلباء ایسا کام کر بھی نہیں سکتے. ایک تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، دوسرا پرائے بچے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایسے لوگ صرف چند ہوں گے کہ جو حقیقت میں جو ہے نا مولانا صاحب پر جان نچھاور کرنے کے لیے ادھر بیٹھ بھی جائے. لیکن کم بندوں سے جب تک آپ کے ساتھ اسٹرانگ پارٹیز ڈائریکٹلی آپ کے ایکٹ میں انوالو نہ ہو تو کامیابی کے چانسز بہت کم ہے. ناظرین شکریہ.